یسوع کے اعلیٰ عظیم اور برکت نام میں آپ کو سلام۔ آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں اور وہ ہے یوحنا 15 باب اور اس کی 7 سے 12 آیت۔ شروع کرتے ہیں کلام حق کا پڑھنا یسوع کے قادر نام سے، سب کہیں آمین۔ جی ہم پڑھیں گے 7 سے 12 آیت۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلاؤ اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ۔ جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے، جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی۔ تم میری محبت میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ میرے عزیزو، یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ خدا کے کلام میں قائم رہنا۔ اگر ہم کلام میں قائم رہیں گے تو پھر ہم برکت پا سکتے ہیں۔ اگر کلام میں قائم نہیں رہتے تو میرے عزیزو ہمارے لیے برکت پانا بڑا مشکل کام ہے۔ میرے عزیزو، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کلام میں قائم رہیں، آپ کی سوچیں، آپ کے خیالات ختم ہو جائیں، خدا کے خیالات، خدا کی باتیں آپ کی باتیں ہوں، خدا کے خیال آپ کے خیال ہوں۔ تو ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، وہ ہے افسیوں 4 باب کی 27 آیت۔ یہاں لکھا ہے، اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ اگر ہمارے اندر خدا کی باتیں قائم نہیں رہتی تو میرے عزیزو ہم شیطان کو موقع دیتے ہیں۔ جب ہم شیطان کو موقع دیتے ہیں تو پھر ہم جنگ ہارتے ہیں۔ جیسا کہ آج کا ہمارا مضمون ہے، شیطان کے حملوں کے خلاف کامیاب ہونا۔ شیطان کے حملوں کے خلاف کامیاب ہونا یہ تبھی ہوگا جب ہم خدا کے حکموں پر عمل کریں گے، خدا کے کلام میں قائم رہیں گے، ہم مزید اس پر غور کریں گے۔ میرے عزیزو، بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ ایک جگہ کو فتح کر لیتے ہیں۔ جب ہم اس جگہ کو فتح کر لیتے ہیں، اس مقام کو فتح کر لیتے ہیں، تو ابلیس چپ کر کے نہیں بیٹھ جاتا، وہ ہماری فتح کو واپس لینا چاہتا ہے۔ وہ اس کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے کہ میں ان کو کیسے گراؤں، جو جہاں انہوں نے مجھے شکست دیا اب میں ان کو کیسے شکست دوں۔ وہ اس کے لیے دن رات ورک کرتا ہے، اس کے فرشتے اس کے ساتھ ہیں، وہ دن رات کام کرتے ہیں، جو شیطان کے فرشتے ہیں۔ شیطان کے ساتھ مل کر 24 گھنٹے ہمارے خلاف وہ کام کرتے ہیں، اور ہمیں ان کے حملوں کے خلاف کامیاب ہونے کے لیے
پھر کیا کرنا ہے؟ اب اگر میں نے اور آپ نے شیطان کو جگہ دے دی تو وہ جگہ لے لے گا جو ہم نے فتح کی تھی، وہ اس کو واپس لے لے گا۔ میرے عزیزو، اس لیے مجھے اور آپ کو بہت متحد رہنے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو جگہ ہم نے اس سے چھینی ہے وہ اسے واپس نہ لے سکے، بلکہ ہم اس پر غالب رہ سکیں۔ تو میرے عزیزو، اور ہمیں اس کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے ہمیں ایمان کی سپر لگانی ہے، کیونکہ افسیوں 6 باب میں لکھا ہے کہ تم ایمان کی سپر لگا لو جس سے تم ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکو گے۔ وہ جو تیر اپنی فتح واپس لینے کے لیے ہم سے لے رہا ہے، وہ جگہ واپس لینے کے لیے چلا رہا ہے، ان کو ہم ایمان کے ساتھ بچا سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو وہ مڑ کر آپ پر حملہ کرے گا اور وہ جگہ واپس چھین لے گا۔ اگر ایمان کی سپر نہ لگائی تو اس نے جو ہم نے برکت اس سے لی ہے، جو شفا ہم نے اس سے لی ہے، جو کامیابی ہم نے حاصل کی ہے، جو جن شیطانی قوتوں سے ہم آزاد ہوئے ہیں، ہمارے بچے آزاد ہوئے ہیں، اگر ہم نے ایمان کی سپر نہ لگائی تو وہ ساری چیزیں اس نے پھر واپس چھین لینی ہیں۔ میرے عزیزو، آپ نے اس سے لی تھی۔ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شفا پائی لیکن پھر واپس بیماری کی سوچوں میں پھنس گئے۔ آپ نے واپس اس بیماری کی سوچوں میں نہیں جانا، نہیں پھنسنا، ایمان رکھنا کہ میں نے شفا پائی ہے۔ ابلیس نے کوشش کرنی ہے کہ تو ایسے بیمار تھا، تیرے ساتھ تو ایسے ہوتا تھا۔ اس نے آپ کی سوچوں کو بدلنا ہے۔ آپ نے اپنی سوچوں کو کبھی بدلنا نہیں ہے۔ آپ نے اپنی سوچوں کو خدا کے کلام کے مطابق رکھنا ہے، پھر آپ کی فتح قائم رہے گی اور آپ ابلیس کے حملوں کے خلاف کامیاب ہو سکیں گے۔ اور اس نے ایسا ہی کرنا ہے۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے ایمان کو کمزور کرے گا، اور پھر کیا کرے گا؟ پھر وہ ابلیس کے لیے دروازہ وہ کھل جائے گا۔ اس نے اپنی کی سوچوں کو بدلے گا، ایمان کو کمزور کرے گا، اور پھر اپنے لیے دروازہ کھولے گا۔ اور جب وہ پرانی بیماری کی علامت کو وہ لے آئے گا تو پھر کیا لوگ پھر بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ بار بار بیمار ہوتے ہیں، ایک بیماری سے آزاد ہوتے ہیں، دوسری بیماری لگ جاتی ہے، اور یا وہی بیماری واپس آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابلیس سوچوں پر حملہ آور ہوتا ہے، ہمارے ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ ہم نے ایمان میں قائم رہنا ہے، ہم نے اپنی سوچوں کو کلام کے مطابق رکھنا ہے، اور ہماری باتیں وہی ہونی چاہیے جو خدا کے کلام کی باتیں ہیں۔ ہماری سوچیں خدا کے کلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ میرے عزیزو، پھر ہی ہم اپنی فتح کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ ادروائز جب وہ سوچوں کو لے کر واپس آتا ہے، اگر ہم اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے حملے کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ۔ آپ نے ابلیس کے حملوں کے خلاف کامیابی سے کھڑے رہنا ہے۔ جس طرح خدا کے خادم ہیں پاسٹر نکر اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں ابلیس کے خلاف کھڑا رہا اور اڑا رہا۔ تو ہمیں کھڑے رہنا ہے اور اڑے رہنا ہے، پھر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں ابلیس کے حملوں کے خلاف۔ لیکن ایسا کرنے سے پہلے میں آپ کو ضروری بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فیصلہ لینا ہے، 3 باتوں کا آپ نے فیصلہ لینا ہے، پھر آپ ابلیس کے حملوں کے خلاف کامیاب رہیں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہے، آپ نے اور مجھے جو ضروری بات ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دینا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے وہ الفا اومیگا ہے،
وہ ابتدا اور انتہا ہے، اور سب کچھ اسی سے شروع ہوتا ہے، سب کچھ اسی پر ختم ہوتا ہے، وہی حرف شروع ہے، وہی حرف آخر ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے اپنا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنی زندگی میں پہلا درجہ خدا کو دینا ہے، سب سے پہلے اس کی پرستش کرنی ہے، دعا کرنی ہے، کلام پڑھنا ہے، پھر کوئی دوسرا کام کرنا ہے۔ آپ کا بزنس ہے، آپ گھر میں بہن کام کرتی ہیں اور یا آپ جاب کرتی ہیں، آپ کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور پہلے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے دعا میں، پرستش میں، کلام میں وقت گزاریں، پھر اس کے بعد آپ کام کریں۔ کلام کو ہر جگہ پر پہلا درجہ دیں، اور اپنے آفس میں، اپنی جاب پر، کہ میں نے کلام کے تابع رہنا ہے۔ دیکھیں دانیل نے کلام کو اپنی زندگی میں درجہ دیا، اور اس نے شیروں کو شکست دے دی، اور شیر اس پر حملہ ور نہ ہو سکے، شیر اسے مار نہ سکے، اسے کھا نہ سکے۔ اسی طور پر صدق میثق عبدالنجو نے اپنی زندگی پر خدا کو پہلے درجے پہ رکھا تھا، اور بے شک بادشاہ نے کہا کہ تم مورتی کو سجدہ کرو گا، نہیں، ہم خدا کو ہی سجدہ کرتے ہیں، اس لیے ہماری جان جاتی ہے تو جائے، ہماری زندگی کا درجہ پہلا خدا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا پہلا درجہ کیا ہے؟ خدا ہے۔ تو پھر آپ اس کے حملوں، جو اس کا اتنا بڑا حملہ ہوا، بادشاہ کو غصہ، اس نے آگ کو 7 گنا اور تیز کر، کیونکہ حالات 7 گنا اور خراب ہو گئے، لیکن وہ اس پر بھی غالب آئے، کامیاب ہوئے، آگ انہیں نہ جلا سکی، شیر انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے دانیل کو، صدق میثق عبدالنجو کو، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اولویت خدا کو دیتے تھے، کلام میں قائم رہتے تھے، اس لیے انہوں نے شیطان کو شکست دی۔ آپ بھی ایسے ہی بیماریوں کو، خراب حالات کو، اپنی معاشی خوشحالی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو قائم رہنا ہے خدا کے کلام میں، خدا کے وعدوں میں۔ پھر کہیں جا کر جب آپ پہلا درجہ دیں گے تو پھر ایسا ہوگا، 2 کام کرنے ہیں، کلام کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دینا ہے، اور جو خدا کے کلام میں اختیار ہے، خدا کے کلام کے پاس اختیار ہے، اس اختیار کو ماننا ہے کہ واقعی کلام میں اختیار ہے، جو کلام کا اختیار ہے وہ ہر ایک چیز پر غالب آ جاتا ہے۔ کلام کو اہم نہ سمجھیں، کلام بہت پاورفل ہے، کلام میں اختیار ہے، اسی لیے جب اندھیرا تھا خدا نے کلام کو بولا اور وہ روشنی ہو گئی۔ میرے عزیزو، اگر آپ تاریکی میں ہیں، آپ کے بچے تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج ہی کلام کے اختیار کو استعمال کریں اور کہیں کہ میرے بچے نور بن گئے ہیں، میرا گھرانہ نور بن گیا ہے، اور آپ اس طرح سے غالب آئیں گے۔ اگر معاشی حالات خراب ہے، میرے گھر میں بڑی خوشحالی ہے، آج ہی بولیں میرے گھر میں بائبلی خوشحالی آ چکی ہے۔ کلام کو اختیار کے ساتھ بولیں، کلام میں اختیار ہے۔ وہ جو صوبے دار تھا متی 8 باب میں، وہ کلام کے اختیار کو سمجھ چکا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ میں جانتا ہوں جس طرح میرے پاس اختیار ہے، میں ایک کو کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، ایک کو کہتا ہوں آ، اس طرح تیرے پاس اختیار ہے، تیرے پاس بیماریوں پر بھی اختیار ہے، بدروؤں پر بھی اختیار ہے، اور وہ یسوع میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، اور وہ یسوع کلام ہے۔ کلام کے اختیار کو مانے کہ اس میں اختیار ہے، جو کچھ کلام کے مطابق میں کہوں گا وہ ہو جانا، جو بھی کہوں گا وہ ہو جائے گا۔ پریز گاڈ، اس کے اختیار کو مانیں گے اور آپ خدا کے کلام کے مطابق ہی سوچیں گے۔ سوچیں آپ کی شیطان نے ادھر ادھر بکھیرنی ہے، پتہ نہیں جب لیٹتے ہیں کہاں کہاں سوچیں چلی، ناامیدی، مایوسی، ناکامی کی سوچیں لے کر آئے گا، دنیا داری کی سوچیں لے کر آئے گا، دنیا داری کے خیالات لے کر آئے گا، اور آپ نے اپنی سوچ میں ذرا تبدیلی نہیں آنے دینی۔ کلام کے مطابق 3 کام ہیں۔ پہلی بات میں جو آپ آج ہی فیصلہ کریں کہ میں کلام کی طرح سوچوں گا، کلام کے اختیار کو مانوں گا، اپنی زندگی میں پہلا درجہ خدا کے کلام کو دوں گا۔ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہوئے گزاریں۔ آپ جو کچھ کلام میں لکھا ہے آپ کے لیے وہی ہوگا، کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اپنی زندگی کو
خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہوئے گزاریں میرے عزیزوں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جو کلام آپ نے سنا ہے آپ کی زندگی میں ہوگا، آپ کے دل میں ہوگا، تو وہ آپ کے اندر ایمان پیدا کرے گا۔ اگر کلام ہی آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ آپ جو کلام سنتے ہیں، جو کلام پڑھتے ہیں، جو کلام سیکھتے ہیں، کیا اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں؟ شیطان وہ نکال لیتا ہے، وہ کلام ہی نکال لیتا ہے، وہ سوچیں ہی تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس کلام پر مضبوطی کے ساتھ ایمان رکھنا ہے۔ جو آپ نے سنا ہے اس نے آپ کے اندر ایمان پیدا کرنا ہے۔ کلام ہوگا تو ایمان ہے، اگر ہمارے اندر کلام نہیں ہے تو ایمان نہیں۔ جو ابلیس ہے وہ چور ہے، وہ کلام چراتا ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ ہم سے کلام چھینتا ہے۔ سب سے جو زیادہ قیمتی ہے وہ خدا کا کلام ہے میرے عزیزوں آپ پر۔ اس لیے تو امثال 4 باب میں لکھا ہے جو تو نے کلام سنا ہے اس کو اپنے دل میں رکھ اور اپنے دل کی خوب حفاظت کر۔ اگر آپ کو حفاظت کرنے کی ضرورت ہے تو وہ خدا کا کلام ہے، اور وہ دل میں رکھیں، اپنے دل کی حفاظت رکھیں، اپنے دل کو ادھر ادھر نہ جانے دیں۔ اور جب کلام آپ کے دل میں ہوگا، ایمان آپ کے اندر ہوگا، اور آپ فتح مند زندگی گزاریں گے، اور آپ ابلیس کے حملوں کے خلاف کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، آخری بات یہ ہے کہ آپ نے خدا کی محبت میں زندگی گزارنی ہے۔ پہلی بات میں نے بتائی ہے، اولویت کلام کو دینی ہے، کلام کے اختیار کو ماننا ہے، اپنی سوچیں کلام کے مطابق رکھنی ہے۔ دوسری بات میں نے بتائی ہے، جو آپ نے کلام سنا ہے اس کو اپنے دل میں رکھنا ہے تاکہ آپ اس پر ایمان رکھیں، ایمان میں زندگی گزارنی ہے۔ تیسری بات جو ہے، آپ نے محبت میں زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ایمان محبت سے کام کرتا ہے۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ایمان محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے بھی تو وہ ایمان مؤثر ایمان نہیں ہوگا، وہ اثر ہی نہیں کرے گا، کیونکہ محبت نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ محبت ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو محبت میں زندگی گزارنی ہے۔ میرے عزیزو، جب آپ محبت کے بغیر آپ کا ایمان کام نہیں کرے گا، اور کلام کے بغیر آپ میں ایمان نہیں ہو سکتا۔ محبت کے بغیر ایمان نہیں کام کرے گا، اور کلام کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کلام کا ہونا بھی ضروری ہے، محبت کا ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ آپ ایمان میں زندگی گزاریں، آپ محبت میں زندگی گزاریں، اور اپنی زندگی میں پہلا درجہ کلام کو دیں۔ میرے عزیزو، آپ ابلیس کو بری طرح شکست دیں گے۔ ابلیس روتا چلاتا ہوا آپ کی زندگی سے دور ہو جائے گا، بلکہ جس جگہ پر آپ قدم رکھیں گے وہ جگہ آپ کی ہو جائے گی، اور ابلیس آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے بزنس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اگر آپ ایمان میں زندگی گزارتے ہیں، محبت میں زندگی گزارتے ہیں، اپنی زندگی میں پہلا درجہ خدا کو دیتے ہیں، اور میرے عزیزوں کیا کرتے ہیں کہ کلام کے اختیار کو مانتے ہیں اور اپنی سوچیں کلام کے مطابق رکھتے ہیں۔ اس لیے باقی 2 باتوں کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کریں۔ ضروری ہے کہ آپ تینوں سے فیصلہ کریں۔ جو فیصلہ کرنا ہے ان تینوں باتوں سے کریں۔ جب آپ کی زندگی میں کلام، ایمان، محبت ہوگی تو آپ ابلیس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ علیحدگی میں خدا سے دعا کریں، علیحدہ جائیں، خدا سے دعا کریں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح کے نام میں آج سے یہ فیصلہ کریں کہ میں کلام کے مطابق ایمان سے خدا کی محبت میں زندگی گزاروں گا۔ آج ہی فیصلہ کریں، اور ابلیس کو موقع نہ دیں۔ وہ کبھی بیماری واپس نہیں لا سکتا، وہ کبھی آپ کے بزنس کو دوبارہ خراب نہیں کر سکتا، پھر دوبارہ کبھی آپ کے بچوں کو آپ سے نہیں چھین سکتا۔ میاں بیوی کے رشتہ محفوظ رہے گا، باپ بیٹے کا رشتہ محفوظ رہے گا، ماں بیٹی کا رشتہ محفوظ رہے گا، بہو ساس کا رشتہ محفوظ رہے گا، آپ کے رشتے محفوظ رہیں گے، آپ کا بزنس محفوظ رہے گا، آپ محفوظ رہیں گے، اور ابلیس آپ کے پاؤں کے تلے ہوگا، ابلیس کو شکست ہوگی۔ یہ ضرور کریں۔ کلام حق کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ اے آسمانی باپ، ہمیں فضل دے کہ ہم کلام کے مطابق ایمان کے ساتھ محبت میں زندگیاں گزار سکیں۔
یہی برکت چاہتا ہوں آج یہ فیصلہ کرنے کا خدا حق کرے، اور اپنے کمرے میں لگ جا کر یہ دعا کریں اور فیصلہ کریں کہ میں ان تینوں باتوں میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ یسوع کے قادر نام سے آمین۔